ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کبھی کبھار خدا کسی کی رسی کو دراز نہیں کرتا، بلکہ اسے وقت کے ساتھ ساتھ ہی سزا مل جاتی ہے۔ مجھے بھی وقت کے ساتھ ساتھ ہی سزا مل گئی تھی۔ یہ اس روز کی بات ہے جب میں اپنی بیوی کو تکلیف میں چھوڑ کر اپنی سالی کے کمرے میں اسے بلیک میل کرنے چلا گیا تھا۔ میں اسے دھمکا رہا تھا کہ وہ میرے پاس آئے، ورنہ میں اس کی حقیقت سب کو بتا دوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے پاس جاتا، اچانک سے مجھے اپنے پیچھے سے کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہاں پر میری حاملہ بیوی موجود تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ مجھے افسوس بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کو سمجھانا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا، میں تو بس اپنی سالی کو ڈرانا چاہ رہا تھا۔ لیکن جو اس نے دیکھا تھا وہ اسی پر بھروسہ کر بیٹھی تھی۔ اس نے آ کر میرا گریبان پکڑا اور کہنے لگی، میں نے ہر مرتبہ تمہارا گناہ معاف کیا ہے، مگر اب کی مرتبہ تم نے جو حرکت کی ہے وہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ تمہیں اور کوئی نہیں ملا تھا کیا؟ میری بہن ہی تمہیں نظر آئی تھی؟ مجھے تو اپنی بیوی کی باتیں سن کر حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا، تمہاری بہن ہی غلط ہے، وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، میری بات کا یقین کرو۔ تبھی وہ کہنے لگی، کیسے یقین کر لوں؟ آنکھوں دیکھا تو جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر میری بہن مجھے کہتی تو میں شاید اس کی بات پر یقین نہ کرتی، لیکن اب تو میں نے تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ شکر خدا کا کہ میری بہن نے مجھے سب حقیقت بتا دی تھی، ورنہ تم تو میری بہن پر ہی الزام لگا رہے تھے۔ رہی بات محبت کرنے کی، تو وہ کم از کم ایسی حرکت نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنی سالی کی طرف دیکھا تو اس کی بھی رنگت سفید پڑ چکی تھی۔ میں کافی حیران ہوا۔ میں نے اسے کہا کہ تم حقیقت کیوں نہیں بتاتی اپنی بہن کو؟ تبھی وہ ایک دم چونک اٹھی اور کہنے لگی کہ میں انہیں حقیقت بتا چکی ہوں۔ آپ کی بہت پہلے سے ہی مجھ پر نظر خراب تھی۔ آپ کو تو اتنا احساس بھی نہیں ہوا کہ آپ کی بیوی کس حالت میں ہے۔ وہ آپ کے لیے اتنی تکلیف برداشت کر رہی ہے، اور آپ سے اتنا بھی نہیں ہو پا رہا تھا کہ آپ خود پر قابو رکھ لیتے، آپ تھوڑا صبر کر لیتے۔ میری بیوی مسلسل مجھ پر شک کر رہی تھی۔ اس کا شک غلط نہیں تھا، لیکن اس وقت میں اس کو اپنے بارے میں کوئی غلط فہمی پیدا ہونے نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ وہ جس حالت میں تھی مجھے اس کا بہت خیال رکھنا تھا۔ مگر میرا دماغ ایک شیطانی دماغ بن چکا تھا، جس میں صرف خود غرضی اور صرف اپنے بارے میں سوچ ہی آتی تھی۔ میرا نام سرمد ہے، میری عمر 50 سال ہے۔ میرے ابا سرکاری افسر تھے اور اماں گھریلو خاتون تھی۔ ہم 2 بھائی تھے۔ میرا بڑا بھائی اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ ایک ذمہ دار انسان تھا، مگر میں بالکل اس کے برعکس تھا۔ میں عیاش قسم کا انسان تھا۔ لڑکیوں سے دوستیاں کرنا، رات رات بھر باہر رہنا، میرا اٹھنا بیٹھنا بہت برے لڑکوں میں تھا۔ اسی وجہ سے میں بہت حد تک بگڑ چکا تھا، اور میری اماں کا کہنا تھا کہ میں جب بڑا ہو جاؤں گا تو سب سیکھ جاؤں گا۔ اکثر اوقات ہمارے بڑوں کی یہ چھوٹی چھوٹی غلط شے ہمیں سنوارنے کی بجائے مزید بگاڑ دیتی ہے۔ بچہ جب چھوٹا ہو اور غلطی کرے تو اسے اتنی ہی بڑی سزا دیجیے جب وہ بڑا ہو کر وہی غلطی کرے، تاکہ اسے اندازہ ہو جائے کہ بڑی ہو کر یہ غلطی دوبارہ نہیں کرنی، اور نہ ہی اس عمر میں دوبارہ یہ غلطی کرنی ہے۔ مگر ماں باپ بچہ بچہ کہہ کر اس کو بڑا کر لیتے ہیں، اور پھر جب وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو کہتے ہیں پتہ نہیں تربیت میں کہاں کمی رہ گئی۔ ہم پہلے یہ سوچ کر بچے کو سزا نہیں دیتے کہ بچہ ہے، اتنی بڑی سزا قبول نہیں کر پائے گا، جھیل نہیں پائے گا۔ اگر وہ غلطی اتنی بڑی کر سکتا ہے تو حقیقتاً وہ سزا بھی بھگت سکتا ہے۔ میرے ماں اور باپ نے بھی ایسا ہی کیا، بچپن سے کبھی مجھے روکا ٹوکا ہی نہیں، جبکہ بہت سے لوگوں نے اماں ابا کو مشورہ بھی دیا کہ مجھ پر سختی کرنا شروع کر دی جائے، مگر میرے والدین کا کہنا تھا کہ ابھی میری عمر انہی کاموں کی ہے، جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو
خود ہی ذمہ داریاں سر پر پڑنے سے بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ عورت اور مرد میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اگر عورت بگڑ جائے تو اس پر ذمہ داریاں ڈال لینے سے وہ سدھر جاتی ہے، وہ اپنا گھر سنبھال لیتی ہے، مگر مرد ایسا نہیں ہوتا۔ وہ ایک دفعہ بگڑ گیا تو پھر نصیب سے ہی سدھرتا ہے، یا خدا اگر اسے ہدایت دینا چاہے تو اسے ہدایت مل جاتی ہے، ورنہ یہ کہہ کر شادی ہو جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ نہ جانے کتنے ہی گھروں کی ہنستی کھیلتی لڑکیاں اداس ہو کر بیٹھ گئی ہیں، اور اس بات کا مجھے اندازہ اس وقت ہوا تھا جب خدا نے مجھے بھی بیٹی سے نوازا تھا۔ بہرحال میں بچپن سے ہی ضدی اور بدتمیز تھا۔ چھوٹے بڑے سے بات کرنے کی تمیز تو بالکل بھی نہیں تھی، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ کسی نے چھوٹے بڑے سے بات کرنے کی تمیز سکھائی بھی نہیں۔ میں تھوڑا بڑا ہوا تو کالج میں بھی ایسے ہی کچھ لڑکے مل گئے جو عیاش قسم کے تھے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور میں ان کے ساتھ ہی بڑا ہوتا گیا۔ کچھ عرصہ گزرا تھا کہ ابا نے کہنا شروع کر دیا کہ اب تمہیں کوئی نوکری ڈھونڈ لینی چاہیے، مگر میں نوکری تلاش کرتا، مجھے تو کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ اسی لیے میں نے ابا سے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ابا، میں نوکری نہیں کروں گا، اگر آپ کو مجھ سے کوئی کاروبار کروانا ہے تو کروا لیں۔ ابا کہنے لگے کہ نوکری شروع کرو اور پیسے جمع کر کے کاروبار کر لو۔ میں کون سا تمہیں کہہ رہا ہوں کہ نوکری کر کے پیسے گھر پر لا کر دو؟ پیسوں کو جوڑ کر تم اپنا کاروبار کر سکتے ہو۔ ابھی تو تمہارے پاس وقت ہے، کل کو تمہاری شادی ہو گئی تو ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، اور پھر تمہارے پاس پیسے بھی نہیں بچیں گے جسے تم اچھا کاروبار کر سکو۔ اسی لیے بہتر ہے کہ تم ابھی سے نوکری شروع کر دو۔ مگر میرا ماننا یہ تھا کہ میں کسی بھی صورت اپنا یہ خوبصورت وقت ضائع نہیں کروں گا، جبکہ بھائی نے ابا کا ہی کہا مانا تھا۔ اس نے اپنی شادی سے پہلے ہی نوکری کے ساتھ ساتھ اپنا کاروبار بھی کھڑا کر لیا تھا، جس پر اس کو بہت منافع بھی ہو رہا تھا۔ میں نے ابا سے کہہ دیا تھا کہ میں شادی سے 2 مہینے پہلے ہی نوکری کروں گا، اس سے پہلے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ مگر بھائی نے وہی کیا جو ابا نے انہیں کہا تھا، اور آج وہ اپنا بہت بڑا کاروبار کھڑا کر چکے ہیں۔ ابا نے بھائی کی شادی کی تو ان کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ نہ جانے کیسے بھابھی کو دیکھنے کے بعد میرے دل میں ایسا کوئی خیال نہ آیا۔ وقت گزرتا گیا اور بھائی اپنی زندگی میں خوش باش ہو گئے۔ اب شادی کی باری میری تھی۔ اماں میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی، مگر جو بھی مجھے دیکھتا وہ میرے حلیے کو دیکھ کر انکار کر دیتا۔ ایک رشتہ آیا، لوگ بہت اچھے تھے، نیک اور شریف۔ ان کی 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی بہت خوبصورت تھی۔ اماں نے اس کا رشتہ میرے لیے لے لیا۔ میری شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ میں بھی خوش تھا۔ شادی سے 2 مہینے پہلے میں نے نوکری کرنا شروع کر دی تھی، لیکن میری اتنی کمائی نہ تھی۔ اس وقت مجھے وقتی طور پر پچھتاوا ہوا کہ کاش میں بھی اپنا کاروبار کھڑا کر لیتا، لیکن پھر یہ خیال بھی صرف وقتی طور پر تھا۔ گھر کا خرچہ تو ابا چلا رہے تھے، پھر بھلا مجھے کیا ضرورت تھی اتنی محنت کرنے کی؟ میری شادی ہوئی تو میری بیوی بہت خوبصورت تھی، میں اس کے ساتھ بہت خوش تھا، وہ بھی میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ ابھی چند ماہ گزرے تھے کہ وہ حاملہ ہو گئی۔ گھر میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی تھی، کیونکہ بڑے بھائی کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور اگر اولاد ہوتی بھی تو وہ پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے چلی جاتی۔ اسی لیے سب کو میری اولاد کی بہت خوشی تھی۔ ابھی میری بیوی کے 3 مہینے ہی گزرے تھے کہ ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کا کہا۔ اب اس سے کوئی کام نہیں ہوتا تھا، اور میری کوئی بہن بھی نہیں تھی جو گھر کے کام کاج کر سکتی۔ بھائی اپنی بیگم کو لے کر الگ ہو چکے تھے۔ اماں سے کام ہوتا نہیں تھا، اسی لیے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیوں نہ تم اپنی بہن کو کچھ عرصے کے لیے ہمارے گھر بلا لو تاکہ وہ تمہارے حصے کا کام کر لے۔ پہلے تو میری بیوی نہ مانی، مگر پھر مجبوری کی مد نظر وہ مان گئی اور اپنی بہن کو گھر بلا لیا۔ ان دنوں مجھے 3 دن کے لیے شہر سے باہر جانا پڑا تھا۔ میری نوکری ہی ایسی تھی کہ کبھی کبھار مجھے شہر سے باہر بھی جانا پڑتا تھا۔ اس لیے اب میں بے فکر تھا کہ میری بیوی کی بہن آ جائے گی۔ میری سالی بھی کافی سمجھدار تھی، وہ گھر بار سنبھالنا جانتی تھی۔
بخار آئی، لیکن تب تک میں وہاں سے جا چکا تھا، اسی لیے اپنی سالی سے مل نہ سکا۔ اب اس نے ہمارے ساتھ ہی رہنا تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ واپس آ کر مل لیا جائے۔ میں 3 دن بعد گھر آیا تو اس وقت رات کافی ہو چکی تھی۔ میں تھکا ہارا گھر کے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لمبے گھنے بال، کمر پر بکھیرے ایک لڑکی کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی۔ اس کے بال گیلے تھے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں ایک دم دیوانہ سا ہو گیا تھا۔ کچھ نیند کا خمار تھا اور کچھ تھکاوٹ کی وجہ سے میں ایک دم بہک گیا۔ میرے سر پر شیطان حاوی ہو گیا تھا۔ میں سب کچھ بھلائے مردہ قدموں سے کچن کی طرف چل پڑا۔ میں جیسے ہی کچن کے دروازے پہ پہنچا تو دروازے سے ٹیک لگائے اس کو مسلسل دیکھنے لگا۔ اس کے بالوں میں سے دھیمی دھیمی خوشبو مجھے مزید دیوانہ کر رہی تھی۔ میں ابھی تھوڑا سا آگے ہی گیا تھا کہ ایک دم وہ مڑ کر مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، بھائی آپ کب آئے؟ میں ایک دم ہوش میں آیا۔ میں نے چونک کر اس کو دیکھا تو وہ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں بھی ایک دم بوکھلا گیا۔ میں نے اسے کہا کہ بس ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آیا ہوں۔ میرے چہرے کی رنگت سے اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میری کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ میں اپنی نظریں چرا رہا تھا اور پھر سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بھی کافی دیر وہاں پہ کھڑی رہی اور پھر مجھے اس کے کمرے کے دروازے کی آواز آئی۔ اس کا کمرہ میرے کمرے کے بالکل پاس تھا، جہاں سے صاف آواز سنائی دیتی تھی۔ ہم نے خود ہی اس کا کمرہ اپنے کمرے کے ساتھ رکھا تھا تاکہ اگر رات کے وقت میری بیوی کو ضرورت ہو تو میں اسے جلدی میں بلا سکوں۔ میں اپنے بستر پر آیا تو وہ کچھ گیلا گیلا سا لگ رہا تھا۔ اس میں سے شیمپو کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ مجھے ایک دم یاد آیا کہ ہو سکتا ہے میری سالی اس جگہ پر لیٹی ہو اور پھر میرے آنے کی وجہ سے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی ہو۔ نہ جانے کیوں مجھے عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا اس جگہ پر لیٹ کر۔ میں اس کی خوشبو کو اپنے اندر سمو لینا چاہتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کس طرح اس خوشبو کو اپنے اندر اتار لوں۔ میں یہاں تک بھول گیا تھا کہ میرے بچے کی ماں میرے ساتھ لیٹی ہے، وہ کس قدر تکلیف میں ہے، اور وہ تکلیف بھی صرف میری وجہ سے جھیل رہی ہے تاکہ میری نسل آگے بڑھا سکے۔ مجھے سب کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اور شاید وہی پہلی رات تھی جو بہت عرصے بعد مجھے سکون کی نیند آئی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی میں کس وقت سو گیا۔ ہوش تو اس وقت آئی جب میری بیوی نے اٹھ کر مجھے اٹھایا اور کہنے لگی دفتر سے دیر ہو رہی ہے، اٹھ جائیں، اور پوچھنے لگی کہ رات کے کس وقت آپ آئے۔ مگر میں نے اسے ٹھیک سے بات نہ کی اور خاموشی سے کمرے سے باہر آ گیا، جہاں میری سالی ناشتہ لگا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ بھائی آ کر ناشتہ کر لیں، آپ ہی کا ناشتہ میں اندر دے آتی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ تو ابھی سوئی اٹھی ہے، تم ایسا کرو میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر لو، اپنی آپی کو بعد میں دے دینا۔ میرے دل میں کھوٹ آ چکا تھا۔ مجھے رات کا واقعہ ہی ابھی تک بھولا نہیں تھا۔ اس کے کھلے بال، اس کی حسین زلفیں، اس کا حسین چہرہ مجھے بھولنے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ ارے بھائی آپ ہی تو صبح صبح ناشتہ کرتی ہیں، میں انہیں ناشتہ دے آتی ہوں، پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر لوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ میرے سنے بغیر ہی کمرے میں چلی گئی، اور پھر جب تک میں دفتر نہیں چلا گیا وہ واپس نہ آئی۔ مجھے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یقیناً اس کی بہن نے ہی اس کو وہاں پر روک لیا ہوگا، ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کے دل و دماغ میں تو ایسا کچھ نہیں تھا جیسا میرے دل و دماغ میں تھا۔ بہرحال میں غصے میں ہی دفتر چلا گیا۔ جب واپس لوٹا تو میری سالی گھر کی صفائی کر رہی تھی۔ اس کے پاس اس کا دوپٹہ بھی نہیں تھا، اور میں مسکراتے ہوئے اسے صرف دیکھ رہا تھا۔ میری نیت اس پر دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے تو صرف موقع چاہیے تھا کہ کس وقت وہ اکیلی ہو اور میں اس پر حملہ کر دوں۔ میری بیوی کے حاملہ ہونے کے دوران ہی میرے اماں ابا کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، مگر مجھے اس وقت بھی سمجھ نہ آئی کہ شاید یہ رب کی طرف سے اشارہ ہو کہ میں اپنی نیت کو ٹھیک کر لوں، مگر پھر بھی میں ایسا ہی رہا۔ اماں ابا کی تدفین کے بعد میں مسلسل سالی کو گھورتا رہا،
जो रोते हुए मेरी बीवी को संभाल रही थी। उतनी ही देर में मेरी बीवी के अम्मा अब्बा घर आए और आकर मुझे कहने लगे कि बेटा, अगर इजाज़त दो तो हम अपनी बेटी को कुछ दिन के लिए घर ले जाएं। घर पर भी बहुत से काम बिखरे पड़े हैं, अब यही तो हमारे काम भी करती है। अब ये यहाँ आ गई है तो घर पर काम करने वाला कोई नहीं है। मगर मुझे तो जैसे हाथों पाँव की पड़ गई थी। पहले उन्हें कहा कि इसको लेकर जाने की क्या ज़रूरत है, आप लोग भी हमारे घर ही आ जाएं, अब तो यहाँ पर कोई नहीं रहता। तब भी मेरी सास कहने लगी, नहीं बेटा, बेटियों के घर आकर बसा थोड़े ही जाता है। मैं ईशा को लेकर जा रही हूँ, 2 दिन के बाद वापस भेज दूंगी। ईशा जा चुकी थी, मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी दुनिया ही वीरान हो गई हो। मेरी बीवी मेरे पास थी, फिर भी मुझे कुछ खालीपन, कुछ अधूरापन सा लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह ईशा को वापस लेकर आऊं। मेरा बस नहीं चल रहा था कि दिन ना चढ़े और मैं ईशा को वापस ले आऊं। 2 दिन तो जैसे मैंने कांटों पर ही गुजारे थे। मेरी बीवी मुझसे मुसलसल पूछ रही थी कि क्या बात है, क्या परेशानी है। कोई 2 दिन हो गए हैं कि आप काफ़ी परेशान लग रहे हैं, खोए खोए से अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। तो मैं उसको डपट देता और कहता कि तुम्हें इससे क्या मतलब, मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी सुकून से क्यों नहीं जीती। मेरी बीवी तो मेरी बात पर हैरान ही रह गई। वो आंखें फाड़े मुझे देख रही थी, जैसे उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उसके साथ ऐसा रवैया भी इख्तियार कर सकता हूँ। वक्त का काम है गुजरना, तो वो गुजर ही जाता है। मेरी साली वापस घर आई तो मेरी जान में जान आई। मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे एक सुकून सा मिल गया है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मगर ऐसा होना ही लिखा था। मुझे अपनी साली से इश्क हो गया था। मेरी बीवी की हालत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। सब बहुत परेशान थे, मगर मैं अपनी साली पर ही नज़र रखता था। वो हर काम मुझे आकर कहती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं भाग भाग कर उसके सारे काम करता था। वो भी मेरे साथ हंसकर बातें कर लेती। मैं एक अयाश इंसान था। मेरी बीवी हामला थी। उसने कामकाज के लिए अपनी छोटी बहन को बुलवा लिया। एक रोज़ रात के वक्त मेरी बीवी की हालत बहुत ख़राब हो गई। वो ऊंची ऊंची चीखने लगी। मैं एकदम गड़बड़ा कर उठ गया। इतनी देर में मेरी साली भी कमरे में आ गई। उसने जब मेरी बीवी को ऐसी हालत में देखा तो कहने लगी कि भाई, आप क्या कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी मेरी बहन को अस्पताल लेकर जाएं। उसकी हालत तो देखें, इससे तो हिला भी नहीं जा रहा। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा तो वो बहुत तकलीफ़ में थी। मैंने जल्दी से उसे अपने बाजुओं में पकड़ा और उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने उसे अस्पताल में ही दाखिल कर लिया। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, किस तरह अपनी बीवी को संभालूं जो हाथों से निकलती जा रही थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि उसे 1 हफ्ता अस्पताल में ही दाखिल करना है। मैं सुबह से अस्पताल में ही था, इसीलिए शाम होते ही मेरे सास ससुर अस्पताल आ गए और मुझे घर जाने को कह दिया। डिलीवरी होने में कुछ टाइम बाकी था, इसीलिए बेबी अस्पताल में दाखिल थी और मेरी साली घर का काम काज करती। सब बहुत परेशान थे। परेशान तो मैं भी था, मुझे भी अपनी औलाद की फिक्र थी। भाई ने तो मुड़कर नहीं देखा था। घर के हालात भी तंग हो गए थे, क्योंकि मेरी एक नौकरी से घर चलाना मुश्किल होता जा रहा था। एक रात मैं घर आया तो मेरी साली घर पर कहीं मौजूद नहीं थी। मुझे काफ़ी हैरत हुई। मैं जैसे ही उसके कमरे की तरफ गया तो वो वहाँ पर फ़ोन पर बातें करने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन आवाज़ें इतनी हल्की थीं कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा कि शायद वो अपनी किसी सहेली या अपने घर वालों से बात कर रही होगी। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। अब हर रोज़ का मामूल बन गया था। वो उस वक्त किसी से बात करती थी, मगर मैं नज़रअंदाज कर जाता। एक रोज़ घर पर कोई भी नहीं था। मैं भी थकावट का मारा घर आया तो अपनी साली को दूसरे कमरे में अकेला देखकर मेरी नीयत ख़राब हो गई। बीवी तो अस्पताल में थी और घर में भी कोई नहीं था। मेरे दिमाग में अजीबो गरीब से ख्याल आ रहे थे।
گھر میں خاموشی کا راج تھا جو ماحول کو مزید خوابناک بنا رہا تھا۔ کمرے سے سالی کی چوڑیوں کی ہلکی ہلکی چھنک کی آواز آ رہی تھی، جس سے میری نیت زیادہ خراب ہو گئی۔ میں صبح سے تھکا ہارا، تھکاوٹ سے برا حال تھا۔ جو ہی شیطانی ارادے سے اس کے کمرے میں جانے لگا تو کمرے سے آنے والی اس کی ہنسی کی آواز سن کر حیران رہ گیا۔ صبح تو وہ کافی پریشان دکھائی دے رہی تھی، جیسے اس سے زیادہ پریشان اس دنیا میں کوئی نہ ہو۔ اس کی بہن اسپتال میں تھی اور وہ اپنی بہن کو لے کر بہت پریشان تھی۔ پھر اب اتنی اونچی اونچی ہنسی کی آوازیں، شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ میں گھر آ چکا ہوں۔ میں نے کان لگا کر دروازے سے سنا تو وہ اپنے کسی عاشق سے بات کر رہی تھی۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میری سالی ہی ہے، جو چہرے سے تو بہت معصوم لگتی تھی۔ پھر اچانک اس سے کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب تھا کہ اس کا رابطہ اب سے نہیں بلکہ کافی وقت سے تھا، اور ہم لوگ اندھے بنے رہے۔ ہماری آنکھوں میں یہ دھول جھونکتی رہی۔ نہ جانے مجھے کس کس بات پر غصہ آ رہا تھا۔ شاید اس بات پر کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں بچہ ہوتے ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا اور اپنی سالی سے شادی کر لوں گا، اسے اپنے پیار میں پھنسا لوں گا اور اسی طرح میری بھی زندگی سنور جائے گی۔ مگر سالی کے دل میں تو کوئی اور تھا، اور یہ بات جان کر مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ مجھے بہت غصہ بھی آ رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا، یا تو میں سالی کو زندہ زمین میں گاڑ دوں یا پھر اس آدمی کو مار دوں جس نے میری ساری پر اپنا جال پھیلا رکھا تھا۔ میں غصے میں تن فن کر رہا تھا۔ پھر سے مجھے اندر سے ہنسی کی آواز آئی تو میں فوراً ہی دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ مجھے اپنے کمرے میں دیکھ کر میری سالی ایک دم پریشان ہو گئی۔ اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اس کا رنگ سفید پڑ گیا تھا اور اس کا پورا وجود کانپنے لگا تھا۔ میں غصے سے اس کے پاس گیا اور اس کے بال زور سے پکڑ لیے اور اسے کہنے لگا، میں تمہاری ساری حقیقت سب کو بتا دوں گا۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ نہیں، کسی کو کچھ مت بتائیے گا، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گی، آپ جو کہیں گے میں ویسا کروں گی، لیکن گھر میں کسی کو کچھ نہیں بتائیے گا، ورنہ اماں ابا مجھے جان سے مار دیں گے۔ تبھی میں نے اس سے پہلے کہا کہ آج کے بعد تم اس لڑکے سے بات نہیں کرو گی۔ وہ مان گئی اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں کسی صورت بھی اس لڑکے سے بات نہیں کروں گی۔ مگر مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ میرے پاس اچھا موقع تھا، اسی لیے میں اسے بلیک میل کرنے لگا کہ مجھے خوش کرو ورنہ تمہارے گھر والوں کو بتا دوں گا۔ پہلے تو وہ میری بات سن کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ میری بہن کے شوہر ہیں، میرے لیے باعث عزت ہیں، مگر آپ ایسی باتیں کر کے مجھے میری نظروں میں بھی گرا رہے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے زیادہ نصیحتیں مت دو، جتنا کہا ہے اتنا کرو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتی تو ٹھیک ہے، میں ابھی تمہاری اماں اور تمہارے ابا کو فون کر کے سب بتا دیتا ہوں۔ میں نے جیسے ہی فون پکڑا تو میرے آگے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگی اور کہنے لگی کہ نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کرنا، میرے اماں ابا جیتے جی مر جائیں گے، انہیں کچھ مت بتانا۔ میں نے اسے کہا تو ٹھیک ہے، اگر تم چاہتی ہو کہ میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں تو جیسا میں چاہتا ہوں ویسا کرو۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ مجھے اس کے رونے سے بہت الجھن محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تم پر کوئی ظلم نہیں کر رہا، یہ تم اپنی مرضی سے کرو گی، اپنی مرضی سے کرو گی نا؟ سوالیہ انداز میں نے اس سے پوچھا تو وہ ایک دم حیران ہو گئی اور کہنے لگی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، تمہیں خدا کا خوف کیوں نہیں آ رہا؟ تمہاری بیوی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے، وہ بھی صرف تمہارے لیے، اور تم ہو کہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، میرے ساتھ ظلم مت کرنا۔ لیکن مجھے اس کی کسی بھی بات پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میرے تو کان پر کوئی جوں ہی نہیں رینگ رہی تھی۔ مجھے بس اس پر غصہ آ رہا تھا، اور غصہ بھی اس بات پر آ رہا تھا کہ وہ صرف خواہ خواہ میں وقت ضائع کر رہی ہے۔ وہ میری باتوں کو کیوں نہیں سمجھ رہی؟ رات ہونے والی تھی اور مجھے پھر سے اسپتال جانا تھا، اسی لیے مجھے
اس سے پہلے پہلے ہی سب کرنا تھا۔ شیطان میرے سر پر اتنا حاوی ہو چکا تھا کہ مجھے اچھے اور برے کی تمیز ہی بھول گئی تھی۔ میں بھول گیا تھا کہ وہ سامنے کھڑی کوئی نہیں بلکہ میری سالی ہے، میری بیوی کی بہن، اور اسلام نے تو 2 بہنوں سے اکٹھا نکاح جائز نہیں ہے۔ اور میں کیا حرکت کرنے جا رہا تھا؟ ابھی میں یہ سوچ کر کہ آج میں سب حاصل کر کے رہوں گا آگے بڑھا ہی تھا، لیکن جیسے ہی میں آگے بڑھا تو اچانک پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ دماغ اتنا سن ہو چکا تھا کہ مجھے لگا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو جان نکل گئی، کیونکہ سامنے میری بیوی اور میرے ساس سسر کھڑے تھے۔ میری سالی روتے ہوئے بھاگ کر جا کر اپنے باپ کے سینے سے لگتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے بچا لو، یہ شخص جانور ہے، درندہ ہے۔ میری بیوی کی ڈیلیوری ہو چکی تھی اور بالکل نارمل ڈیلیوری تھی، اسی لیے انہوں نے رات میں ہی گھر بھیج دیا۔ اس کے ہاتھ میں پھول سی بچی پکڑی ہوئی تھی، مگر ابھی تو میں اپنے ہوش میں ہی نہیں تھا۔ کسی کو کیا جواب دیتا یا کسی پر کیا دھیان دیتا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، میں کس طرح اپنی بیوی کو حقیقت بتاؤں، جو سچ ہی تھا، مگر مجھ میں ابھی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اپنی بیوی کو حقیقت بتا سکتا۔ بتاتا بھی تو کس منہ سے؟ اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر رہا تھا، وہ کہاں مجھے بخشنے والی تھی۔ تبھی وہ میرے پاس آئی، اس کے ہاتھ میں بہت ہی خوبصورت چھوٹی سی بچی تھی۔ میں اسے دیکھ کر ایک دم خوش ہو گیا اور جیسے ہی آگے بڑھا اس کو پکڑنے کے لیے، میری بیوی ایک دم پیچھے ہو گئی اور بچی کو پیچھے کر لیا۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف چونک کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہنے لگی کہ خبردار، اگر تم نے اپنے گندے ہاتھ میری بچی کو لگائے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تم اس طرح کی حرکت کر سکتے ہو۔ تمہیں اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ سامنے کھڑی تمہاری بہن جیسی سالی ہے، وہ تو تم پر بھروسہ کر کے یہاں پر آئی تھی، مگر تم نے اس کے ساتھ کیا کچھ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تبھی میں نے اپنے اوپر آیا الزام سارا اپنی سالی پر لگا دیا اور کہا کہ میں تو اس کو صرف ڈانٹنے کے لیے یہاں پر آیا تھا۔ وہ کافی حیران ہوئی اور کہنے لگی، ڈانٹنا؟ کس بات پر ڈانٹ رہے تھے؟ تبھی میری سالی کا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا۔ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا تھا۔ میں اسے نظر چرانے لگا اور میں نے کہا کہ یہ کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے اور اس سے چھپ چھپ کر باتیں کرتی ہے۔ میری بیوی نے حیرانگی سے اپنی بہن کی طرف دیکھا اور اس کے ماں باپ نے بھی، اور کہا کہ کیا یہ بات حقیقت ہے؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ ابا، میں سب سچ بتاؤں گی، مگر میری بات کا یقین کریں، یہ انسان حیوان ہے، یہ میرے ساتھ زیادتی کرنے آیا تھا۔ تبھی میری بیوی کہنے لگی کہ تم نے جو بات چھپائی ہے پہلے تم وہ بتاؤ، کیا یہ بات حقیقت ہے جو تمہارے بھائی کہہ رہے ہیں؟ تبھی میری سالی نظر چرانے لگی اور کہنے لگی کہ جی ہاں، میں کسی لڑکے سے محبت کرتی ہوں۔ اتنی ہی دیر میں میرے سسر نے میری سالی کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا، جس سے وہ ایک دم زمین بوس ہو گئی۔ میں بھی کافی حیران ہوا کیونکہ مجھے اس بات کا یقین نہیں ہو رہا تھا، اور نہ ہی مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میرے سسر اتنا گہرا رد عمل دکھائیں گے۔ میری تو آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے تو اب اپنی فکر ستائے جا رہی تھی کہ کہیں اگر ان لوگوں نے میری حقیقت کا پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ میرے سسر تو مجھے زندہ زمین میں گاڑ دیں گے، اور میری بیوی، وہ میرا کیا حال کرے گی؟ مجھے بہت فکر ستا رہی تھی ان سب کی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری، اس کے بعد میری بیوی میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، اس کو تو اس کے کیے کی سزا مل گئی ہے، اب تم بتاؤ تمہاری سزا کیا ہے؟ تم نے جو حرکت کرنے کی کوشش کی ہے، اب اس کی سزا کیا ملنی چاہیے تمہیں؟ تبھی میں نے اپنی بیوی کو یقین دلانے کی کوشش کی اور اسے کہا کہ نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، بس تمہاری بہن تو اپنی سچائی چھپانے کے لیے مجھ پر الزام لگا رہی تھی۔ میں تو یہاں پر بس تمہاری بہن کو کچھ سمجھانے آیا تھا کہ اس طرح کی حرکتیں اچھی نہیں لگتی۔
اچھے گھروں کی لڑکیاں اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتی۔ میری بیوی مجھے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے اماں ابا، اب آپ اس کو ساتھ لے کر چلے جائیں، میں اپنا گھر سنبھال سکتی ہوں۔ اتنی دیر میں میری ساس سسر میری سالی کو لے کر اپنے ساتھ چلے گئے۔ میری بیوی میرے ساتھ رہنے لگی، مگر اب وہ کھنچی کھنچی سی رہتی تھی۔ اس کا رویہ ہمیشہ میرے ساتھ کھچا کھچا رہتا تھا۔ میں تو حیران تھا کہ میری بیوی اتنی خاموش ہو گئی، لیکن میں جان گیا تھا کہ یہ خاموشی طوفان سے پہلے آنے والی خاموشی ہے۔ میری بیٹی تھوڑی سی بڑی ہوئی تو ایک روز ایک وکیل گھر پر آیا اور آ کر کہنے لگا، آپ کی بیوی نے آپ سے خلا لے لیا ہے اور بیٹی آپ لوگوں کے حوالے کر دی ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وکیل کیا کہہ رہا ہے۔ ابھی پرسوں ہی تو میری بیوی اپنے میکے گئی تھی، سب اتنا اچھا چل رہا تھا، پھر کیا ہو گیا تھا؟ میری بیوی نے میری باتوں پر یقین بھی تو کر لیا تھا، پھر اچانک کیا ہو گیا؟ ایک دم وہ کیسے بدل گئی تھی؟ میں تو ہاتھ مل کر پریشان ہو رہا تھا۔ میرا ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں مجھے ڈاکٹروں نے بتایا کہ میں دوبارہ باپ نہیں بن سکتا۔ وہ مجھے زندگی کے اس موڑ پر چھوڑ رہی تھی۔ یہاں پر مجھے اس کے ساتھ کی ضرورت تھی۔ جب مجھے اس کا سہارا چاہیے تھا وہ مجھے سزا دے رہی تھی، مگر اس نے اتنا بڑا فیصلہ کیا تو کیوں؟ بس مجھے یہی جاننا تھا۔ میں نے وکیل سے کہا کہ میں اپنی بیوی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تبھی اس نے کہا کہ وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ جیسے ہی خلا کے پیپر پر دستخط کر دیں گے تبھی آپ کی بیٹی آپ کے حوالے کر دی جائے گی۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول کر رہ گئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ میں اکیلا بیٹی کی پرورش کیسے کرتا؟ اس کی ضروریات زندگی پوری کیسے کرتا؟ وہ بیٹی تھی، بیٹا ہوتا تو میرے لیے شاید آسان مرحلہ ہوتا، لیکن میں ایک بیٹی کی پرورش نہیں کر سکتا تھا۔ مگر میری بیوی کیا کر رہی تھی؟ وہ آخر کیوں اس طرح کر رہی تھی؟ میں نے وکیل صاحب سے کہا کہ آپ کچھ بھی کریں، کسی بھی طرح میری بیوی سے ایک مرتبہ میری ملاقات ہونے دیں۔ اگر میں آپ لوگوں کی اجازت کے بغیر ملاقات کروں گا تو مجرم کہلاؤں گا، اسی لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں یہ طلاق نہیں دینا چاہتا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے بات کرنے۔ ایک مرتبہ وہ مجھ سے بات کرتی ہے تو دیکھیں، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ وکیل کو بھی شاید مجھ پر رحم آ گیا تھا، اسی لیے وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں ایک آخری مرتبہ ان سے بات کر کے دیکھتا ہوں، اگر وہ مان گئیں تو میں آپ کی بات کروا دوں گا۔ وکیل جا چکا تھا۔ میں بہت پریشان تھا۔ میری بیوی نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ مجھے وہ وقت یاد آیا جب میں اپنی عیاشی میں اس دنیا کو بھلا گیا تھا۔ اب جب خدا نے مجھے بیٹی دی تھی تو شاید ایسا لگا جیسے مکافات عمل ہونے والا ہے، جیسے میری بیٹی کے ساتھ بھی وہی سب ہوگا جو میں دوسروں کی بیٹی کے ساتھ کرتا تھا۔ مجھے یہ سوچ کر ہی ایک دم جیسے کسی نے میرے سانس کو روک لیا ہو، جیسے کسی نے میرا گلا دبا دیا ہو۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی اتنا بڑا قدم بھی اٹھا سکتی ہے، وہ بھی میرے علم میں لائے بغیر۔ اگلے روز ہی میری بیوی سے میری ملاقات ہو گئی۔ وکیل درمیان سے ہٹ گیا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ سب کیا کر رہی ہو؟ تم تو اپنے اماں ابا سے ملنے گئی تھی، پھر یہ سب کیا ہے؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ میں تم سے طلاق لینا چاہتی ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، کیوں طلاق لینا چاہتی ہو؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ بس میں نہیں چاہتی کہ میں تمہارے ساتھ رہوں، تمہیں تو اور لڑکیاں بھی مل جائیں گی، تم اپنی بیٹی اپنے پاس رکھ لو اور مجھے آزادی دے دو۔ میں کسی نیک شریف انسان کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں جو میری عزت کر کے میرے ساتھ رہے، نہ کہ میرے ہوتے ہوئے میری بہن پر بری نظر رکھے۔ میں اس کی بات پر ایک دم چونک گیا اور اسے گھور کر دیکھنے لگا اور اس کو کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے تمہیں تب بھی یقین دلایا تھا کہ میں تمہاری بہن کو بھلا کیوں کچھ کہوں گا، وہ میری بھی تو بہنوں جیسی تھی۔ تبھی میری بیوی نے میرے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا اور کہنے لگی کہ خبردار، اپنے منہ سے اسے بہن کہا، اگر وہ بہن ہوتی تو تم اس پر بری نظر نہ رکھتے۔
میں نے اسے کہا کہ ایسا کچھ نہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ تبھی وہ کہنے لگی، غلط فہمی نہیں ہوئی بلکہ حقیقت نظر آ گئی ہے۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ تم اتنے گرے ہوئے ہوگے۔ تم نے میری بہن کے ساتھ برا سلوک کرنے کی کوشش کی۔ وہ تو معصوم تھی، وہ اگر کسی سے محبت کرتی تھی تو تم نے اس کو مہرا بنایا اور اپنا مطلب نکالا۔ وہ تو شکر خدا کا تھا کہ اس نے پہلے دن سے ہی مجھے سب حقیقت بتا دی تھی۔ جیسے تم اس پر نظر رکھتے تھے، اس کے پاس جانے کی کوشش کرتے تھے، اس سے برا سلوک کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ شکر ادا کرو میں نے پہلے دن سے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ میں تو انتظار کر رہی تھی اس دن کا جس دن تمہیں میں رنگے ہاتھوں پکڑ لیتی، اور میں نے تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ بھی لیا، مگر میرے پاس ابھی ثبوت کوئی نہیں تھا، اسی لیے میں اچھے وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ وقت آئے جب میں تمہارے اوپر سب کچھ ڈال کر خود ہر چیز سے فراموش ہو جاؤں، تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ تم نے میری بہن کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ تمہاری وجہ سے میری بہن دماغی مریضہ ہو گئی تھی۔ میرے اماں ابا نے اس پر اتنا ظلم کیا کہ وہ اپنا نام تک بھول گئی تھی، اور ان سب کے پیچھے وجہ صرف تم تھے۔ تم نے اپنی گندی حرکت چھپانے کے لیے میری بہن کو آگے رکھا اور اس کو تکلیف پہنچائی۔ وہ تمہاری نظروں سے کتنی تکلیف محسوس کرتی تھی، اس بات کا تمہیں شاید اندازہ بھی نہیں ہے کہ تم نے اسے کتنی تکلیف پہنچائی ہے۔ اب وہی تکلیف تم اپنی بیٹی کے لیے جب محسوس کرو گے، تمہیں وہی وقت دکھانا چاہتی ہوں کہ تم کیسا محسوس کرو گے۔ اتنا کہہ کر میری بیوی جا چکی تھی اور میں نظر بھی اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے سر پر ہتھوڑا مار دیا ہو، اور میں بے بس اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ آخر کیوں ایسا ہو رہا تھا؟ کیا میرے ہی سامنے یہ کیوں آ رہا تھا؟ اب اسی حادثے کو کچھ دن گزرے تھے کہ مجھے اچانک سے میری نوکری سے فون آ گیا کہ میری نوکری بھی چھوٹ گئی ہے۔ میں گھر پر بیٹھ گیا تھا، مجھے کہیں نوکری بھی نہیں مل رہی تھی۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا، میں جہان بھر میں نوکری کی تلاش کرتا پھر رہا تھا، مگر پھر بھی مجھے کہیں نوکری نہیں مل رہی تھی۔ نہ جانے کیوں لوگ مجھے قبول کرنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ میری بیٹی بھی جوان ہوتی جا رہی تھی۔ میری بیوی نے مجھ سے طلاق لے لی تھی۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا کتنا مشکل ہو گیا تھا، یہ صرف میں ہی جانتا تھا۔ ایک روز وہ روتی ہوئی گھر آئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ تبھی اس نے کہا کہ محلے کے ایک لڑکے نے اس کی عزت خراب کر دی ہے۔ الفاظ تھے عسیسہ جو میرے کانوں میں ڈیلا جا رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ مکافات عمل میرے ساتھ ایسے بھی دہرایا جا سکتا تھا۔ میں نے تو لڑکیوں کی زندگیاں خراب کی تھیں، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میری بیٹی کی بھی زندگی خراب ہو جائے گی۔ آج مجھے ہر وہ لڑکی یاد آ رہی تھی جس کی زندگی میں نے خراب کی تھی۔ میری بیوی اس اذیت سے بالکل بری تھی۔ یہ اذیت صرف مجھے اکیلے کو جھیلنی تھی، اور شاید وہ یہ بات جانتی تھی، اس لیے اس نے جلدی یہ فیصلہ لے لیا تھا کہ مکافات عمل میرے ساتھ دہرایا تو ضرور جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ آج میں اپنی بیٹی کو لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہوں۔ میرے ساتھ ساتھ میری بیٹی کو بھی سب کی سزا بھگتنی پڑے گی جو اس نے جرم کیا ہی نہیں تھا۔ اس کے لیے تو وہ آزمائش تھی، مگر میں جانتا تھا کہ میرے کیے کی سزا ہے۔ میں ہر وقت شرمندہ رہتا تھا۔ میں اپنی بیوی سے ملنا چاہتا تھا، لیکن میں ایک مرتبہ اس سے ملنے کے لیے گیا، لیکن وہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ میری بیوی نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میری سالی بھی شادی کر چکی تھی۔ میرے ساس سسر شہر چھوڑ کر جا چکے تھے، اور میں خالی ہاتھ اپنی بیٹی کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ خدا بہت باانصاف ہے، وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اسی لیے تو اس نے میری بیوی کو مجھ سے دور کر دیا، تاکہ یہ تکلیف صرف میں اکیلے ہی جھیلوں، میری بیوی کو یہ تکلیف نہ جھیلنی پڑے۔